میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج 15 شعبان المعظم 1433 سنہ ہجری، 5 جولائی 2012، انگلینڈ کے شہر لیوٹن میں جو کہ لندن کے قریب ہے، وہاں کی غوثیہ مسجد میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، ہم عمل تھوڑا کریں عطا زیادہ ہوتی ہے۔ آقا ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ تو آقا کی عطائیں بہت زیادہ، درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ اسلام کو، ہسٹری آف اسلام کو جب پڑھتے ہیں، جب ہمارے انبیاء کرام کے، صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے، پائس پرسنالٹیز کے، سینٹس کے، صحابہ کے، کمپینین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سٹوریز اور ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا کبھی کبھی کہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کچھ نہ کیا، اپنی لائف کے لیے نہ جیے، اپنی ویلتھ، اپنی ہیلتھ، اپنی فیملی کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے کس قدر قربانیاں دی اور اپنے مسلمان بھائیوں کا کتنا خیال رکھا۔ ایک ایسا ہی عظیم واقعہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ایرا میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں پیش آیا، خزائن العرفان میں ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بھوکا شخص حاضر ہوا، ہنگر تھی، اس کو بھوکا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام امہات المومنین کے گھروں میں معلوم کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ دو عالم ہیں میرے آقا، اللہ کی عطا سے مالک جنت ہیں، مگر سادگی کا عالم کیا ہے؟ فقر و فاقہ کی زندگی کو کیسا محبوب کیا؟ امہات المومنین سے یہ کوسچن کروایا اپنی فیملی کو کہ ذرا دیکھو تو صحیح کیا کیا کھانے کو ہے۔ تو جواب یہ ملا کہ کسی کے یہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی ایک مہمان کو بارگاہ رسالت میں، آپ کے کاشانہ اقدس پر، آپ کے بلیسڈ ہاؤس میں اس کو فلفل، اس کو کھانا نہیں دیا جا سکتا۔ اب کیا ہوا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، اناؤنس کیا، جو شخص اس کو مہمان بنا لے اللہ عز و جل اس پر رحمت فرمائے۔ واپس نہیں بھیجا، ایسا نہیں کہ میرے پاس نہیں تو واپس بھیج دو۔ میرے آقا تو وہ ہے نا، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ تو ایسے کیسے آقا کے دربار سے کوئی خالی چلا جائے؟ بھوکا آیا، خالی تو نہیں جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں
مانگنے والا تیرا. آقا نے اناؤنسمنٹ کر دی کون ہے جو اس کو لے جائے. ایک صحابی کھڑے ہوئے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اور کہا کہ حضور میں لے کر جاؤں. مہمان کو گھر لے گئے. اب ایسا نہیں کہ وہ خود بہت پیسے والے تھے, بہت بڑا گھر تھا, ویلتھی آدمی تھے, نہیں. جب گھر گئے تو اپنی زوجہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے, میں آقا کا مہمان لے کر آ گیا ہوں. اب انہوں نے کہا کہ کھانا تو تھوڑا ہی ہے, بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے. کہا اچھا ایسا کرو کہ بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دو, بچوں کو کسی طریقے سے ان کو سلا دو, اور جب میں اور مہمان کھانا کھانے بیٹھے نا تو چراغ گل کر دینا, لائٹ آف کر دینا اچانک. اب مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے, ہمارا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے. ذرا سوچئے, کین وی امیجن دس. اب دسترخوان لگا, اناؤنس طے جو ہوا تھا, پروسیجر طے ہوا تھا, اس کے مطابق چراغ گل کر دیا گیا, اور مہمان کھائے جا رہا ہے, یہ صرف منہ ہلا رہے ہیں, موومنٹ آف پیچ سے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں, لیکن اس مہمان نے اندھیرے میں کھانا کھا لیا, اور اہل کھانا نے ساری رات بھوکے گزار دی. صبح بارگاہ رسالت میں حضرت ابو طلحہ انصاری حاضر ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو دیکھا تو کیا فرمایا, رات فلاں فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا ہے, اللہ عز و جل ان لوگوں سے بہت راضی ہے. اور سورہ حشر کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کنز الایمان ہے, اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو, اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے. اللہ راضی ہو گیا, میرے آقا خوش ہو گئے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ آپ نے نبی کے مہمان کو اپنے گھر میں مہمانی کا شرف دیا اور سعادتیں حاصل کی. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس ایک واقعے سے اتنی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں, بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کئی بیان کیے جا سکتے ہیں. کہ ایک طرف تو دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاندان نبوت کی سادگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں اتنا کھانا نہیں تھا کہ ایک مہمان کو کھانا کھلایا جا سکے. آج ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں, آج ہمارے کچن میں کئی دنوں کا کھانا موجود ہے, مگر زبان ہے کہ ناشکری کرتے تھکتی نہیں. ہمارے کبرڈز لباس سے بھرے ہوئے ہیں, کئی جوتے کے جوڑیاں ہیں ہمارے پاس. We have so many shoes, dresses, but شکوہ, complain, always complaining about کہ بھائی کام نہیں ہو رہا, آج کل بڑی تنگی ہے, آج کل بڑی پریشانی ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں, ہم نے کبھی بھی مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. حالانکہ کھا سکتے تھے, ایسا نہیں کھا سکتے تھے, کھا سکتے تھے, مگر ہم نے ایثار کر دیا, مسلمانوں کے لیے قربان کر دیا, سیکریفائز کر دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا, ہمارا کیا حال ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی مبارک فیملی کے فٹ اسٹیپ کو فالو کر رہے ہیں, یا ہم تو کوئی اور ہی لائف گزار رہے ہیں. ہمارے نزدیک ایثار نام کی, کسی اور کے لیے سیکریفائز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہمارا ذہن تو یہ ہے کہ جناب بس میں پورا ہو جاؤں, میری فیملی سیٹسفائی ہو جائے, میرے معاملات پورے ہو جائیں, باقی مسلمانوں کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں. صلو علی الحبیب. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب اس واقعے سے ایک اور بات کیا پتہ چلی کہ ایثار, سیکریفائز, اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. مگر آج کیا ہمارے اندر یہ عادت موجود ہے؟ ایک اور بڑا پیارا واقعہ, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was ill. He wished to eat fried fish. بعض اوقات جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی کبھی کبھی تمنا ہوتی ہے میں یہ آئٹم کھا لوں نا, وہ بڑی ہیوی ڈیزائر ہوتی ہے, بڑا اسٹرانگلی وہ ڈیزائر کرتا ہے. پورا مدینہ شریف گھوما اور 1.5 درہم میں بڑی مشکل کے ساتھ وہ مچھلی لے کر میں آیا. پھر کیا ہوا, I fried it and was about to serve it to my generous and noble master when a beggar came. ایک فقیر دروازے پر آ گیا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, نافع, give this fish to this beggar. اس فقیر کو یہ مچھلی دے دو.
I requested, you deeply wished that, and it is due to this that I searched and found this fish all over the Madinah Munawwara. आपने मदद करनी है तो पैसे दे दें, मछली तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूं, हजरत आप ही ने कहा था खानी है। तो क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि not at all, give the beggar this very fish. So I gave this fish to beggar. वापस गए, गुलाम थे ना, मोहब्बत करते थे, कहा यार ऐसा करो, मछली तो ले ली ना, अब पैसे ले लो, ये मछली वापस मुझे दे दो। जाके वापस परचेस कर ली वो मछली उस फकीर से। पहले तो मछली दे दी, हजरत का हुक्म मान लिया, फिर उसको फॉलो किया, जाके उसे पैसे दिए, कहा मछली वापस दे दो। अब मछली लेके फिर आ गए उनके पास। तो जब हजरत के पास आए तो उन्होंने क्या फरमाया, रिटर्न दिस फिश टू दैट बेगर अगेन, जाओ ये मछली दे दो और वो रकम भी मत लेना जो तुमने उसको दी है। फरमाते हैं, आई हैव हर्ड फ्रॉम द किंग ऑफ मदीना, मैंने अपने आका से सुना है, जरूरत है मगर किसी और को अपने पे तरजीह दे दे और दे दे वो चीज, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। ये है इस्लाम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये हमारे बुजुर्गाने दीन बीमारी के आलम में थे, मगर कहा दे दो उसे, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे रब की रिजा चाहिए। मेरे आका के फरामीन पर हमारे असलाफ इस डिजायर के साथ इस तरह स्ट्रांगली अमल किया करते थे। सुना तो हमने भी, आपने और मैंने भी सुना, मैंने भी पहले किताब में पढ़ा था, आपने भी पहले बहुत सुना होगा ईसार के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में, मगर वो सुनते थे तो अमल करते थे। हम सुनते हैं तो नारा लगाते हैं। असल बात तो, एसेंस तो ये है ना कि मेरे अंदर रिफ्लेक्ट करे ये चीजें, मैं तब्दील हूं कुछ ना कुछ। इसी तरह मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ईसार, इसकी बारे में सुनते बहुत हैं, अब इसकी डेफिनेशन क्या है आज ये भी सुन लीजिए। सेल्फलेसनेस भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, सेक्रीफाइस भी आप कह सकते हैं। टू गिव प्रायोरिटी टू द विशेस एंड नीड्स ऑफ अदर ओवर वंस ओन विशेस एंड नीड्स। आपको जरूरत है, आपकी ख्वाहिश भी है, जरूरत नहीं और दे दिया तो कमाल नहीं, याद रखना है। फारिग पड़ा है दे दो, नहीं, जरूरत है और सामने वाले को भी जरूरत है। तो अब ईसार क्या कहता है कि इसको दे दो। ईसार आज मुसलमानों में कितना है। हमें तो दूसरे की चीज छीनने में मजा आता है, उसके पास है मेरे पास आ जाए, उसके पास ना चली जाए। मगर हमारे असलाफ किस कदर मुसलमानों के बारे में अच्छा सोचते थे। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आदत करीमा देख लीजिए। मेरे आका तो अताई फरमाते हैं ना, मेरे आका के फैज़ की तो क्या बात है, आए हाय, बहुत बात की जा सकती है। आला हजरत कितनी प्यारी बात लिखते हैं, फैज़ है या शहे तस्नीम निराला तेरा। प्यासा जाता है कुएं के पास ना, है मेरे आका के फैज़ की क्या बात है। तस्नीम कहते हैं हौज़े कौसर को, ए शहे तस्नीम, ए हौज़े कौसर के मालिक, आपकी क्या बात है, आपका फैज़ कितना निराला है। फैज़ है या शहे तस्नीम निराला तेरा, आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। आका आपका दरिया तो प्यासों को तलाश करता है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। हज़रत सैयदना हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आप अपनी पैसों से शुगर बैग्स खरीदते हैं और उन शुगर बैग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लोग कहते हैं हजरत पैसे बांट दिया करें, आप शक्कर के बोरियां खरीदते हैं और फिर उन शुगर बैग्स को तकसीम कर देते हैं। तो फरमाया शक्कर मुझे पसंद बड़ी है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। द वेरी फर्स्ट आयत ऑफ 4th पारा, आप उस वक्त तक भलाई नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खैरात ना कर दें। ये जब ये आयत करीमा नाजिल हुई ना, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को ये तालीम दी, तो अब सहाबा का अंदाज ही तब्दील हो गया। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ताला उनके ईसार का करोड़वां हिस्सा हमें अता फरमाए। आपके पास एक बंदा आया, कहता है हुजूर आप बहुत अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपका कुर्ब चाहता हूं, आपके साथ रहूंगा तो बरकत भी मिलेगी, आप कहेंगे तो थोड़ा बहुत काम भी कर लूंगा। आपने कहा ठीक है, मगर एक मदनी फीस उन्होंने लगा दी। कहा एक मेरी कंडीशन है। कहा क्या हुजूर? कहा मदनी फीस ये है, यू विल हैव टू ओबे मी, हमेशा मेरी बात माननी होगी। ही आस्क्ड इन व्हाट मैटर, किन बातों में माननी होगी?
تو آپ نے فرمایا whenever I ask for my possessions to be given in the way of Allah Azza wa Jal, you will have to give the finest of my possessions. میں جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہوں گا سب سے بہترین چیز میرے مال میں سے نکال کے دے دینا. بندہ رکھ رہے ہیں اس پر شرط یہ لگا رہے ہیں. ہم بندہ رکھتے بولتے دیکھو کوئی فقیر لے کے نہ جائے, خیال رکھنا. ہاں کوئی آ جائے تو سڑا ہوا مال دے دینا. اپنے بندے آفس کے اسٹاف کو, سیلز مین کو یہ بول کے جاتے وہ کام, وہ جو نقص والی چیزیں پہلے بیچ دینا. گاہک آئے تو اس کو اچھی دکھا کر بری پہلے بیچ دینا. اور جو سیلز مین ایسا کرتا ہے اس کو سیٹ آ کے انکریج کرتا ہے, گڈ جاب, ہاں آنکھوں میں مرچی ڈال دی مسلمان کی, بڑا اچھا کیا. اور وہ اپنے غلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہوں تو فائنسٹ تھنگ ان مائی پوزیشنز اس کو اٹھا کے دے دینا. اب یہ کنڈیشن طے ہو گئی. اللہ والوں کی کنڈیشن بھی کیسی نرالی ہے. اچھا اب کیا ہوا, ون ڈے someone came and besieged سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, my master, some impoverished, غریب, فقراء families are living here along the banks of the river. If at all possible, then kindly come to their assistance. The individual of the Sayyid Sulaimi tribe radiyallahu ta'ala mentions that he radiyallahu ta'ala, آپ نے اب اس بندے کو کہا جو آپ نے غلام رکھا تھا, ایک خادم رکھا تھا, کہ ایسا کرو, bring a camel, ایک اونٹ لاؤ. اب وہ گئے اونٹ لینے کے لیے, اور میں نے سب سے بہترین فائنسٹ کیمل جو اس کو نکالا. پھر میں نے سوچا کہ حضرت کو اونٹ کاٹنا ہے, کٹ کرنا ہے, اس کا میٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ تو اتنا اچھا کیمل ہے, چلتا بھی خوب ہے, حضرت اس پہ سواری بھی کرتے ہیں, اس کو پیار بھی کرتے ہیں, چلو کوئی دوسرا لے جاتا ہوں, گوشت ہی تو بانٹنا ہے. اس نے دوسرا کیمل اٹھایا اور آ گیا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کیمل کو دیکھا, اس اونٹ کو دیکھا, تو آپ نے فرمایا تو نے میرے ساتھ خیانت کی. You have betrayed me, تم نے خیانت کی. وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا, I suddenly understood. Thus brought the first camel, جو سب سے اچھا والا کیمل تھا وہ لے کر آ گیا. He ordered, count the number of households residing upon the banks of the river and include mine amongst them. Then slaughter the camel and distribute an equal amount of meat to each home. Ensure that my household does not receive even a single morsel more than the others. Distribute بھی equal کروایا. After I had carried out this order, he called me and asked, did you forget your promise? جب یہ سارا کام نپٹ گیا, اونٹ کٹ کے تقسیم ہو گیا, کہتے بھول گئے تھے اپنا وعدہ. کہتے نہیں حضرت بھولا نہیں تھا, میں نے سوچا آپ نے گوشت ہی بانٹنا ہے. وہ اونٹ تو بڑا اچھا, بڑا فربا, آپ کی سواری کے کام آتا تھا, آپ کو بڑا پسند تھا. میں نے سوچا اس کو کاٹنے سے کیا فائدہ, گوشت ہی بانٹنا ہے, دوسرا دے دیں گے. یہاں جواب مل رہا ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں قربانی میں خوبصورت جانور کرنے کی کیا ضرورت ہے, کر دو مردار سا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اچھا کرو. قرآن پاک کی آیت سنی نا, پسندیدہ چیز. سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس نے کہا حضور آپ کی پسند کے لیے, آپ کی ضرورت کے لیے, آپ کا خیال تھا, میرا کچھ نہیں تھا. آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں میرا خیال اور میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا؟ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں I shall tell you of the day of my needs. Listen, the day of my needs shall be that day when I am lowered alone into the depth of my grave. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی, اب غور کیجئے کہ قبر کے اندر جاؤں گا جب مجھے ضرورت ہوگی. تم اس دن کا خیال رکھو. رہی بات پیسوں کی, تو اس کی 3 دعوے دار ہیں, اس کے 3 کلیمنٹس ہیں, کلیم کرنے والے ہیں. وہ کون ہیں؟ فرماتے نمبر 1 تقدیر, the divine will which considers no one in the manners and takes wealth. جب تقدیر کا چکر گھومتا ہے تو انسان کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں مگر کچھ ہی دنوں میں کنگال ہو جاتے ہیں. تقدیر لے جاتی ہے مال. انسان کے مال کے 3 دعوے دار ہیں. ایک تقدیر, وہ جب چاہے لے جاتی ہے. نمبر 2 inheritors who are set awaiting your death such that when the time comes they can claim your wealth. ورثہ انتظار کرتے ہیں کب مرے گا کہ پیسہ آئے گا. فرماتے دوسرا کلیم کرنے والے تو یہ ہیں. اب تیسرا فرمایا تم خود ہو. Third one, that which is your own. تو جب تقدیر میرا مال لے جانے میں نہیں خیال رکھتی, جب ورثہ میرا مال لینے میں میرا خیال نہیں رکھتے,
تو میں کیوں نہ اس سے پہلے اپنا مال اپنے آگے کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں، کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے حصہ بنا لوں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانوں کے لیے ایثار کا جذبہ کیسا تھا، ہمیں یہ پکار پکار کر بتا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، مائی ویلتھ، مائی ویلتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم said, yet from his wealth he can benefit in only 3 ways. 3 ہی طریقے سے وہ انسان اپنے پیسوں کو، اپنے مال کو استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 1, then which he eats and thus ceases to exist، جو کھایا اور ختم کر دیا۔ نمبر 2, that which he wears and thus it becomes old، پہنا اور پہن کر پرانا کر دیا۔ And the third one is that which he gives in the way of Allah and thus deposits it for his hereafter۔ تیسرا کون سا مال ہے اس کا؟ جو اس نے آخرت کے لیے جمع کروا دیا۔ ارے کھایا پیا، کپڑے پہنے، ختم کر دیے نا، وہ باقی رہنے والا ہے، اس کی کون تیاری کرتا ہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن پاک کی جو ہم نے آیت سنی کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں نہ دے دو۔ آئیے آج ہم یہ نیت کریں کہ ہم بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بیدار کریں گے، مسلمانوں کی مدد کا جذبہ بیدار کریں گے۔ سنیے خاندان نبوت کی ایک اور بڑی پیاری بہار، ایک اور انداز دیکھیے۔ راکب دوش مصطفیٰ، سید الاسقیاء، امام ہمام، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے یہاں کھانے کی ترکیب بنی، پورا ایک ڈے، ہول 1 day وداؤٹ ایٹنگ ہمارا گزر چکا تھا۔ اب کھانا آیا، فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میرے چھوٹے بھائی امام حسین بھی کھانے سے فارغ ہو گئے تھے۔ میری امی جان نے بھی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے جو ہی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، دروازے پر ایک سائل نے صدا دی، ایک بیگر نے صدا دی، اے بنت رسول اللہ، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دیجئے۔ امی جان نے کھانا روک کر امام حسن سے کہا، جاؤ اس فقیر کو دے دو، مجھے تو 1 وقت کا فاقہ ہے اور یہ 2 وقت کا فاقہ کیے ہوئے ہے، جاؤ اسے دے دو۔ وہ واقعہ بھول گئے جنگ احزاب کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کو بھوک کی شکایت تھی، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آقا کے پاس گئے، آقا بہت بھوک ہے، بہت تکلیف ہے، پیٹ پر پتھر دکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا مبارک اوپر اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اور آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر اپنے مسلمانوں کا خیال نہیں۔ غریب رشتہ دار بھوکا مرتا ہے تو مر جائے، ہمارے پاس اپنے ویلتھ میں سے اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی کا کوئی جذبہ نہیں۔ آج کاروباری آپس میں یہ لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، میرا کاروبار آگے بڑھ جائے۔ وہ فیملی میں تھوڑا ویلدی ہو گیا ہے، اللہ کرے اس کی ویلتھ تباہ ہو جائے۔ ارے یہ جذبہ ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے؟ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان کے لیے اچھا چاہنے والا ہوتا ہے۔ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک ہاتھ میں درد ہو تو دوسرے ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے، مگر آج تو لوگ کہتے ہیں جناب اپنا کام پورا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں مسلمان آگے ہے۔ ارے یہ جو کھانا کھلانا ہے نا، یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ سنو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک میں کھلائے، اللہ عز و جل قیامت میں اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی مسلمان کو پیاس میں پانی پلائے، بڑی پیاری حدیث ہے، یہ نہیں کہ بھوکا ہے، غریب ہے، فقیر ہے تو کھلائے، بس مسلمان ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے، بلے پیسے والا ہے، مبارک ہو ان لوگوں کو جو لنگر کھلایا کرتے ہیں، عاشقان رسول کو نیاز کھلاتے ہیں، جو عاشقان رسول کو افطار کرواتے ہیں، مبارک ہو ان کو۔ آقا فرماتے جو کسی کو بھوک میں کھلائے اللہ جنت میں پھل عطا فرمائے گا، پیاس میں پلائے، پیاس لگی ہے پانی پلا دے، اللہ عز و جل اسے بروز قیامت مہر والی پاک شراب عطا فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان بے لباس کو لباس پہنائے اللہ عز و جل اسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، یہ ہے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا نتیجہ۔ مگر آج سیکریفائس کس کے پاس ہے؟ آج مسلمان کے لیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاکی علیہ رحمۃ اللہ الباقی
کہ پاس ایک بار بہت سارے مہمان آ گئے. اب دیکھو پہلے کے مسلمان کیسے ہوتے تھے, بہت سارے گیسٹ, اب کھانا بہت تھوڑا, تو روٹیاں کم تھی. آپ نے کیا کیا, روٹیوں کے ٹکڑے کیے, سارے بیٹھ گئے, چراغ کو گل کر دیا کہ یار 2-4 نہیں کھائیں گے, 2-4 کھائیں گے تو ایڈجسٹ ہو جائے گا. پتہ کیا ہوا, جب کھانا ختم ہوا نا تو ساری کی ساری روٹیاں ویسی پڑی تھی. ہر کوئی یہی سوچتا رہا میرا بھائی کھا لے. ہیں چراغ, سمجھ تو پڑ گئی تھی کھانا تھوڑا ہے, چراغ بھی گل ہو گیا ہے, میں نہیں کھاتا دوسرا کھا لے. وہ کہتا میں نہیں کھاتا دوسرا کھا لے. سارے مسلمان ایثار کرتے رہے, جب چراغ جلایا گیا روٹیاں ویسی کی ویسی پڑی ہیں. اور ہمارا حال پتہ ہے کیا ہے, وہ ایک بار ایک بادشاہ نے, حکایت ہے, اعلان کیا کہ ملک میں دودھ کی قلت ہو گئی ہے, سارے لوگ یہ فلاں کنواں ہے, ایک ایک گلاس دودھ کا ڈال جاؤ. ہیں, اور اس کنویں کو ڈھک دیا گیا. 1 glass milk from every house. ایک بندہ گیا, کہنے لگا یار سب نے دودھ ڈالا ہوگا, میں پانی ڈال دوں گا تو کیا فرق پڑے گا. اس نے 1 گلاس پانی ڈال دیا. جب صبح ہوئی نا تو پورا کنواں ہی پانی سے بھرا ہوا تھا. سارے لوگوں نے یہی سوچا یہ سارے ہی دودھ ڈال رہے ہیں اور میرے پانی ڈالنے سے کیا فرق ہوگا, پورا کنواں ہی پانی سے بھر گیا. وی آر لائک دیٹ. وہ پورا دسترخوان ویسے رہ گیا, ہمارا پورا کنواں پانی سے بھر گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. ہمیں اسلام یہ ایثار کا جذبہ دیتا ہے. ایک اور بڑا زبردست واقعہ سنیے, سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حدیث پاک سنیے کہ جو چیز آپ کو چاہیے اور وہ اللہ کی راہ میں ایثار کرو. پھر دیکھو اللہ کیا عطا فرماتا ہے. آقا فرماتے ہیں جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو, پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے دے تو اللہ عز و جل اس کی بخشش فرما دیتا ہے. ایک صحابی کو کسی صحابی نے سری بھیجی. اب پتہ نہیں آپ کے انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو, ہمارے یہاں تو سری کہتے ہیں, پائے کہتے ہیں, جو ہیڈ آف دا گوٹ کہہ لوں کیا کہوں میں, بہرحال وہ بھیجا اس کو, صحابی کو بھیجا. تو صحابی نے کیا سوچا کہ میرا جو پڑوسی ہے مسلمان بھائی ہے, اس کو اس کی زیادہ ڈیزائر ہوگی, زیادہ ضرورت ہوگی, وہ اس کے گھر بھجوا دیا. وہ دوسرے پڑوسی نے سوچا کہ میرے پاس تحفہ تو آ گیا ہے لیکن میرے برابر والے پڑوسی کو اس کی حاجت ہوگی, وہ ادھر بھجوا دیا. تیسرے نے چوتھے کے گھر بھجوایا, چوتھے نے پانچویں کے گھر بھجوایا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ سری جو ہے وہ گھومتے گھومتے واپس پہلے صحابی کے گھر پہ آ گئی. یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا, دوسرے کے لیے قربانی دینا. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے, یرموک کی جنگ ہے, بیٹل آف یرموک کا موقع ہے. غور سے سنیے گا, جان جا رہی ہے. کون راوی ہیں, صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں. اب کہتے ہیں ایک صحابی نے دیکھا کہ پیاس سے ایک صحابی بالکل آخری وقت پر ہیں, اور ان کے جو چچا زاد بھائی تھے وہ کہتے ہیں اے عمزاد کیا آپ پانی نوش فرمائیں گے, اے میرے چچا زاد بھائی آپ پانی پیئیں گے. کب کپاتی آواز میں کہا ہاں پلا دو. کہتے جب میں پانی لے کر گیا تو قریب ہی ایک اور زخمی کی آواز سنائی دی, یہ زخموں سے چور چور ہیں, اور کہتے میرے برابر والے بھائی کو پانی پلا دو. جب ان کے پاس پہنچے, وہ حضرت حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کی سانس اکھڑ رہی تھی. جب میں انہیں پانی کے لیے پوچھ ہی رہا تھا تو قریبی کسی نے آہ سر درد نکالی, آہ نکالی. حضرت حشام نے فرمایا پہلے ان کو پلا دیجئے. جب میں اس تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے. کہتے واپس حضرت حشام کے پاس آیا, وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے. آگے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے. مرتے ہوئے بھی ایثار ہے, لیکن یہاں ہم مرتے ہوئے پر بھی ایثار نہیں کرتے. کوئی بندہ مر بھی رہا ہو تو قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں, مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. میں نے آیت مبارکہ جو تلاوت کی, چوتھے پارے کی پہلی آیت, تم اس وقت تک بھلائی نہیں پا سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں نہ دو. آج ہمارا حال کیا ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے, کھانا پرانا ہو گیا, کھانا بچ گیا, چلو اللہ کی راہ میں دے دو کسی غریب کو. کپڑے پرانے ہو گئے, چلو یہ بھی دے دو کسی فقیر کو. بلینکٹ پھٹ گیا ہے, چلو کسی غریب کو دے دو. اچھا پھر ہمارا فیملی میں کیا انداز ہوتا ہے, 4 بچے ہیں, یہ بڑا بریلینٹ مائنڈ ہے, بہت شارپ ہے پڑھائی میں, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. یہ ذرا بیٹا میرا حساب کتاب میں بڑا ماہر ہے, اچھا اس کو جناب چارٹر اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. یہ فلاں جو ہے نا چیزیں بڑی جوڑتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ بناتا ہی رہتا ہے, ہاں اس کا مائنڈ بڑا زبردست ہے, اس کو انجینئر بنائیں گے. یہ فلاں کچھ پڑھتا ہی نہیں ہے,
اس کا دماغ ہی نہیں چلتا, تھوڑا اب نارمل بھی ہے, چلو اس کو مدرسے میں ڈال دو. آپ سوچو, ہم بچہ بھی وہ دیں گے جو ہمارے بھی کام کا نہیں ہے, وہ بچے کو بھی اللہ کی راہ میں بیکار آدمی کو دینا ہے. مدرسوں کو را مٹیریل کون سا دے رہے ہو آپ؟ جو آپ کا لیفٹ اوور تھا دیتے نا اپنے گھر کا برینٹ مائنڈ بچہ, کہ یہ بچہ سب سے زیادہ شارپ ہے, ارے اسے بناتے مفتی تو وہ دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کرتا. جس کا حافظہ بڑا تیز تھا بناتے اسے حافظ, وہ بن جاتا حافظ اور جا کے لوگوں کو قرآن پاک سیکھتا اور سکھاتا. مگر ہمارا تو مائنڈ سیٹ ہی یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کی راہ میں دینا ہی وہی ہے جو لیفٹ اوور ہے. زندگی کو دیکھ لو, لوگ کہتے ہیں جناب بوڑھا ہو جاؤں گا پھر اللہ کی راہ میں وقت دے دوں گا. بھائی زندگی اللہ نے زندگی دی ہے نا, سب سے بہترین ٹائم ہے جوانی کا. آپ نے وہ پرائم ٹائم کدھر دے دیا؟ جوانی دیوانی ہوتی ہے, دنیا کو ٹائم دیا, جاب کی, پیسہ کمایا, اب جب بوڑھا ہو گیا تو کہتا ہے بڑھاپے میں جا کے مسجد میں بیٹھوں گا. یعنی ٹائم بھی وہ اللہ کی راہ میں دیا, جوان زندگی کا حصہ بھی وہ والا دیا جو آپ کا پسندیدہ نہیں تھا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آخر میں یہ آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ برکت چاہتے ہیں, آپ بھلائی چاہتے ہیں, تو رب نے جو اچھی چیز دی ہے نا اس کی راہ میں خرچ کر دو. اللہ نے پیسہ دیا ہے, اس کی راہ میں خرچ کرو, اللہ پیسے میں برکت دے دے گا. اللہ نے آپ کو اچھا حافظہ دیا ہے, اس دماغ کو, اس ایبلٹی کو دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو, اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں, آپ کی جان میں برکت دے دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے, اس علم کو دین پھیلانے میں خرچ کرو, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو ایثار کی دولت عطا فرمائے. اب وقت کا بہترین استعمال, وقت جو بڑی قیمتی ہے. لوگ کہتے ہیں جانا پیسے سے, ٹائم سے تو پیسہ کماتے ہیں ہم, ایک گھنٹے کے یہاں پاؤنڈز ہیں, پر آور سیلری ہوتی ہے, تو بہت پسند ہے نا, پسند ہے تو اللہ کی راہ میں دے دو, تھوڑا سا دے دو, جتنا دو گے اتنی برکت ملے گی. تو آئیے, آپ کا ٹائم بہترین کہاں کنزیوم ہو سکتا ہے؟ دعوت اسلامی کے اجتماعات آپ کے سامنے ہیں, آپ کے سامنے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں, آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. اچھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اب اپنے پسندیدہ وقت میں سے وقت نکال کر پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہوں گا. نیت کر لیں, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, اپنے وقت کو نکال کر انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ اجتماعات میں شرکت کریں گے. مدنی چینل دیکھنا یہ بھی آپ کے وقت کا بہترین استعمال ہے, تو یہ بھی نیت کریں انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, دوسروں کو اس کی دعوت دیتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایثار کی دولت عطا فرمائے, مسلمانوں کے لیے اچھا سوچنا نصیب فرمائے, اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہے اس میں سے بہترین چیز اسی کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.